اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ کے دروس کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم انٹروڈکشن ٹو تاریخ کا مقدمہ آپ کو سامنے بیان کریں گے۔ پچھلے ویڈیو میں آپ کو سامنے بیان کیا گیا تھا تاریخ اسلام لکھنے کے موٹیوز کیا تھے۔ تاریخ اسلام جو آج ہمارے درمیان میں ایک علم کے طور پر موجود ہے، اس کے پیچھے موٹیوز کیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے۔ مکمل 5 مقاصد ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں 2 موٹیوز کے بارے میں تذکرہ کیا گیا۔ پہلا موٹیو کیا تھا؟ ہسٹوریکل ہیریٹیج آف عرب ان دی ایج آف اگنورنس۔ زمان جاہلیت میں خود ایک تاریخی میراث عربوں میں پائی جاتی تھی۔ ایام العرب کے نام سے آپ نے عرب کے درمیان مشہور تھا، جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ وہ ایسے دن جہاں پر عرب فخر کیا کرتے تھے اور وربلی دوسروں کے سامنے بیان کرتے تھے، ایک نسل سے دوسرے نسل کو منتقل کیا کرتے تھے کہ فلاں دن ہم نے یہ برپا کیا، فلاں قبیلہ یہ فخر کرتا تھا کہ فلاں دن نے ہمیں فلاں قبیلے پر ہم نے غلبہ کیا، جیت حاصل ہوئی۔ خود ان کے میراث میں، خود ان کے کلچر میں اس طرح کا کہنا پایا جاتا تھا۔ اور دوسری چیز کیا تھی عربوں میں؟ دیکھیے آپ، ایک نسب شناسی، علم انساب، شخص کو پہچانتے تھے اور اس کا باپ کیا ہے جاننے کے بعد پورا اس کا شجرہ بیان کرتے تھے، چاہے اس کا شجرہ طیبہ ہو، چاہے اس کا شجرہ خبیثہ ہو۔ یہ خود ایک تاریخ ہے کہ اس کے دادا اجداد کے بارے میں بیان کرنا، اس کے پرکھوں کے بارے میں بیان کرنا، یہ خود تاریخ ہے۔ یہ پہلا موٹیو تھا تاریخ اسلام لکھنے کا، کیونکہ تاریخ اسلام لکھی گئی ہے عرب کی سرزمین پر، تو خود عرب کے کلچر میں اتفاقاً زمانے جاہلیت میں یہ چیز پائی جاتی تھی۔ دوسرا موٹیو کیا ہے؟ ہسٹوریکل ایونٹس جو خود قرآن میں نقل کیے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کی جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جناب آدم سے لے کر حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، یہ خود انگیزہ بنایا مسلمانوں کے درمیان میں، ایک موٹیو ایجاد ہوا کہ ہم تاریخ کو لکھنا چاہیے، تاریخ کو بیان کرنا چاہیے۔ توجہ کیجیے۔ اور ایک چیز آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، جو چیز تاریخ قرآن میں بیان کی گئی ہے وہ 100% ہمیں اس کے واقع ہونے پر یقین ہے، شک اور شبہ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے آپ، ایک انبیاء علیہ السلام کے جو قصے ہیں قرآن میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، لیکن قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں قصے، اس کا اعتبار 100% صحیح ہے، لیکن جو انجیل میں اور تورات میں بیان کیا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ جو بائبل کے نام سے ہے، ہم اس پر اعتبار نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بائبل ہے، یہ جو انجیل ہے، یہ جو تورات ہے، یہ 100% ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی حضرت موسیٰ لے کر آئے ہیں، حضرت عیسیٰ لے کر آئے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ جو لے کر آئے تھے تورات، یہ والی تورات نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ جو انجیل لے کر آئے تھے، یہ والی انجیل نہیں تھی۔ بعد والے لوگوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، اس میں مینیپولیشن کیا ہے، اس میں اضافہ کیا ہے، اس میں کٹوتی کی ہے، ایک نئی شکل انجیل کی اور نئی شکل تورات کی انہوں نے کی۔ لیکن قرآن ایسا کلام ہے، اللہ کی ایسی کتاب ہے جو ہر عیب سے منزہ ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہم لوگ قرآن میں جو واقعات نقل کیے گئے ہیں اس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اب یہاں سے تیسرا جو موٹیو ہے جو تاریخ اسلام لکھنے کا ہے، وہ تیسرا موٹیو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی پاکیزہ زندگی۔ یقیناً وہ رسول جو اسلام کو لے کر آیا ہے، اور وہ اسلام کا پیغمبر ہے، اسلام کا لانے والا ہے، اور چاہنے والے چاہتے ہیں کہ ایسے پیغمبر کی زندگی کو اپنی زندگی میں
اس کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. توجہ کیجیے آپ. ہماری زندگی ان کے زندگی کے مطابق ہونی چاہیے. ہم ان کی سیرت پر عمل کریں. کس طرح سے رسول اللہ طعام نوش فرماتے تھے، کس طرح سے رسول اللہ آرام فرماتے تھے، کس طرح سے رسول اللہ نماز بجا لاتے تھے، کس طرح سے رسول اللہ سفر کیا کرتے تھے، کس طرح سے رسول اللہ جہاد کیا کرتے تھے. یہ سب کتابوں میں لکھا گیا تھا، پراکندہ شکل میں لکھا گیا تھا. پھر لوگ آئے اور رسول اللہ کی سیرت کو ایک جہاں جمع کیا، جس سے رسول اللہ کی تاریخ نویسی کا سلسلہ شروع ہوا. توجہ کر رہے ہیں آپ. وہ کہاں سے موٹیو بنا؟ موٹیو سیرت کو پہچاننا تھا اور سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانا تھا. اس اپنانے کی غرض سے لوگوں نے آنے کے بعد سیرت طیبہ کو لکھنا شروع کیا، خود ایک تاریخ بن گئی. توجہ کر رہے ہیں آپ. یہ تیسرا موٹیو ہے. چوتھا موٹیو کیا ہے دیکھیے تاریخ اسلام کا؟ خود حکام جو حکمران تھے، حکومت ان کے پاس تھی، انہوں نے تاریخ لکھنے کا اہتمام کیا، لکھوانے کا اہتمام کیا. کیوں؟ اس کے پیچھے دو ان کے مقاصد تھے. پہلا مقصد کیا تھا؟ گزشتہ حکمرانوں کی وہ تاریخ لکھا کرتے تھے، لکھوایا کرتے تھے تاکہ ان حکمرانوں کی زندگی سے وہ سبق سیکھیں، عبرت سیکھیں. ایک ایسا حاکم، ایک ایسا بادشاہ گزشتہ بادشاہوں کی تاریخ کو جاننا چاہتا تھا تاکہ وہ جان سکے کہ ان میں خوبیاں کیا تھیں اور ان میں کمیاں کیا تھیں. ان سے عبرت لیں، ان سے درس حاصل کریں تاکہ اپنی حکومت کو مضبوط کریں. یہ موٹیو بنا تاریخ لکھوانے کا. اور دوسرا موٹیو کیا تھا؟ خود اپنی حکومت کو لوگوں کے لیے جاویدان کرنا تھا. اپنی شخصیت اور اپنی تاریخ کو لوگوں کے لیے پہچاننا تھا، آئندہ کے نسلوں کے لیے اپنی شخصیت کو منوانا تھا. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو یہاں سے بھی دیکھیے آپ تاریخ لکھنے کا موٹیو پتا چلا. اور وہ کہاں سے ہوا؟ خود حکومت کرنے والے لوگ مورخین کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے ساتھ اپنی شخصیت اور اپنی حکومت اور اپنے بارے میں، اپنے فضائل کے بارے میں تاریخ لکھوایا کرتے تھے، یا ان کے دور میں ان کی مملکت کے بارے میں تاریخ لکھوایا کرتے تھے. مملکت کے جو بڑے بڑے اسکالر تھے ان کے بارے میں تاریخ لکھوایا کرتے تھے تاکہ یہ یادگار رہے آئندہ کی نسلوں کے لیے. یہی وہی موٹیو بنا. اور یہ موٹیو سب سے زیادہ دیکھیے آپ پاورفل ہے، کیونکہ تاریخ لکھنے میں جو بڑے بڑے علماء فرماتے ہیں کہ حکومتوں کا اس میں ہاتھ کافی اچھا خاصا تھا. اسی لیے دیکھیے آپ تاریخ میں آپ کو اگر کنفیوژن یا دکھائی دیتا ہے، کہیں پر آپ کو تضاد دکھائی دیتا ہے، اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پر حکام اپنے ذائقے کے مطابق تاریخ لکھوایا کرتے تھے، اپنے ذہنیت کے مطابق تاریخ لکھوایا کرتے تھے. اور جو مورخین تھے وہ حکومت کے پالے ہوئے لوگ تھے. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض مورخین کی بات کر رہا ہوں جو حکومت سے پیسہ لے کر ان کی تعریف میں ان کے بارے میں مدح و ثنا کرتے تھے. میں صراحت سے آپ کو سامنے بیان نہیں کو، لیکن آپ سمجھ جائیں گے. آپ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی امیہ میں اور بنی عباس میں خلفاء کی وہاں پر تعریف کی جا رہی ہے تاریخ میں، تو سمجھ جائیے. دیکھیے اس میں یہاں پہ وہ لکھنے والا، دیکھیے اس میں درباری مورخ تھا، درباری تاریخ لکھنے والا تھا جو اپنے حکمرانوں کی تاریخ میں تاریخ لکھا ہے. بہرحال دیکھیے اس میں یہاں پہ یہ چوتھا موٹیو ہے. اور پانچواں موٹیو جو تاریخ اسلام کے لکھنے میں کافی مؤثر ثابت ہوئی، اس زمانے میں دوسرے ادیان کی جو ہسٹوریکل رائٹنگز اور مکتوبات تھے وہ بھی ایک اہم کردار ادا کیا تاریخ لکھنے میں. جب اسلام آیا تو اس دور میں ایرانیوں کی تاریخ موجود تھی، اس دور میں روم کی تاریخ موجود تھی، اس دور میں یہودیوں کی تاریخ موجود تھی. جب وہاں پر دوسرے ادیان کی، دوسرے ممالک کی جب تاریخیں موجود ہوں تو مملکت اسلامیہ میں بھی ایک موٹیو ایجاد ہوا کہ ہم بھی اپنی تاریخ کو لکھیں. تو یہ بھی ایک موٹیو بنا
تاریخ اسلام کے لیے، اور انشاءاللہ دیکھیے اس میں یہاں پہ ہم آپ کو سامنے بیان کریں گے، یہ مکمل 5 ایسے موٹیوز ہیں جو تاریخ اسلام کے لکھنے میں کافی مؤثر ثابت ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ تاریخ اسلام میں دیکھیے آپ جو دور گزرا ہے اس دور میں کون سی حکومتیں تھیں. جیسے یہاں پر 2 حکومتیں یہاں پر اہم کردار ادا کرتی تھی، ایک ایرانیوں کی حکومت اور ایک روم کی حکومت، جس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیا جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.